بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مال خرچ کرنا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے۔ ان کے لیے ایک درم میں انگور کا ایک خوشہ خریدا گیا۔ جب وہ خوشہ ان کے سامنے رکھا گیا، اس وقت ایک مسکین نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے کہا، یہ خوشہ اسے دے دو۔ گھر والوں نے وہ خوشہ اس مسکین کو دے دیا۔ وہ لے کر چل دیا۔ گھر کے ایک آدمی نے جا کر اس مسکین سے وہ خوشہ ایک درم میں خرید لیا، کیونکہ بازار میں اس وقت انگور نایاب تھا، اس لیے اس سے خریدا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مسکین نے آ کر پھر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اسے دے دو۔ گھر والوں نے اسے دے دیا۔ وہ لے کر چل دیا۔ گھر کے ایک آدمی نے جا کر اس مسکین سے وہ خوشہ پھر ایک درم میں خرید لیا اور لا کر پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مسکین نے آ کر پھر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اسے دے دو۔ گھر والوں نے اسے دے دیا۔ وہ لے کر چل دیا۔ پھر گھر کے ایک آدمی نے جا کر اس مسکین سے وہ خوشہ پھر ایک درم میں خرید لیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس مسکین نے پھر واپس آ کر مانگنے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے اسے روک دیا۔ لیکن اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ خوشہ اس مسکین سے خریدا گیا ہے اور اسے سوال کرنے سے بھی روکا گیا ہے تو وہ اسے بالکل نہ چکھتے۔ ابو نعیم نے یہ قصہ ایک اور سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ ان کا انگور کھانے کو دل چاہا۔ میں نے ان کے لیے انگور کا ایک خوشہ ایک درہم میں خریدا اور لا کر میں نے وہ خوشہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آگے حدیث کا مضمون پچھلی حدیث کی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ وہ سائل بار بار آتا رہا اور ہر دفعہ اسے خوشہ دینے کا حکم فرماتے اور ہم اسے دے دیتے اور پھر اس سے خرید کر لاتے، یہاں تک کہ میں نے سائل کو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں کہا، تیرا ناس ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہر دفعہ واپس آ کر پھر مانگ لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے ایک درہم میں خرید کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور وہ سائل منع کر دینے پر اس دفعہ نہ آیا تو آخر انہوں نے وہ خوشہ کھا لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے ایک کمرہ مہمانوں سے بات چیت کے لیے خالی رکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس سے میڈھا لے کر گزرا۔ انہوں نے میڈھے والے سے پوچھا کہ تم نے یہ میڈھا کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا 12 درہم میں۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش میرے پاس بھی 12 درہم ہوتے تو میں بھی ایک میڈھا خرید کر عید پر قربان کرتا اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا۔ جب میں ان کے پاس سے کھڑا ہو کر اپنے گھر آیا تو انہوں نے میرے پیچھے ایک تھیلی بھیجی جس میں 50 درہم تھے۔ میں نے ان سے زیادہ برکت والے درہم کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے مجھے وہ درہم ثواب کی نیت سے دیے اور مجھے ان دنوں ان دراہم کی شدید ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مال خرچ کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان سے ایک مسکین نے سوال کیا۔ ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا، اس روٹی کے علاوہ آپ کی افطاری کے لیے اور کچھ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ ہمیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ہمیں ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ میں بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بلا کر فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک مسکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کھانا مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا، انگور کا ایک دانہ لے کر اسے دے دو۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یا اس دانے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس دانے میں تمہیں کتنے ذرے نظر آ رہے ہیں؟ یہ فرما کر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ترجمہ، سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا۔ اپنے ہاتھ سے مسکین کو دینا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔
جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت عامر لیثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا، انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر ایک پیسہ رکھا اور خود جا کر روٹی کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے ان سے کہا اے ابو الاسقا، کہ آپ کے گھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کی جگہ یہ کام کر دے؟ انہوں نے کہا آدمی تو ہے، لیکن جب کوئی آدمی مسکین کو صدقہ دینے کے لیے چل کر جائے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب جا کر وہ چیز اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دے تو ہر قدم کے بدلے میں 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روزانہ رات کو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور سب ان کے بڑے پیالے میں سے کھاتے۔ کھانے کے دوران بعض دفعہ وہ کسی مسکین کی آواز سنتے تو اپنے حصے کا گوشت اور روٹی جا کر اسے دے دیتے۔ جتنی دیر میں وہ مسکین کو دے کر واپس آتے اتنی میں گھر والے پیالہ ختم کر چکے ہوتے۔ اگر مجھے اس پیالے میں سے کچھ مل جاتا تو ان کو بھی مل جاتا۔ پھر اسی حال میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صبح روزہ رکھ لیتے۔ مانگنے والوں پر مال خرچ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے اوپر نجران یمن کا ایک شہر کی بنی ہوئی ایک چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ آپ کے پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس موٹے کنارے کا نشان پڑ گیا، اور اس نے کہا اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر تبسم فرمایا اور فرمایا اسے ضرور کچھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم لوگ آپ کے گھر داخل ہونے تک کھڑے رہتے۔ چنانچہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ مسجد کے درمیان میں پہنچے تو ایک دیہاتی آپ کے پاس پہنچا اور اس نے اس زور سے آپ کی چادر کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور اس نے کہا اے محمد، مجھے 2 اونٹ دیں، کیونکہ یہ 2 اونٹ نہ تو آپ اپنے مال میں سے دیں گے اور نہ اپنے والد کے مال میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، جب تک تم مجھے اس کا بدلہ نہیں دو گے میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اور پھر ایک آدمی کو بلا کر کہا اسے 2 اونٹ دے دو، ایک اونٹ جو کا اور دوسرا کھجور کا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قبیلے مزینہ کے 400 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دین کے احکام بتائے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، راستے کے لیے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں راستے کے لیے توشہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس تو بس تھوڑی سی بچی ہوئی کھجوریں ہیں، میرے خیال میں تو کھجوریں ان کی ضرورت کچھ بھی پوری نہ کر سکیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور انہیں راستے کے لیے توشہ دے دو۔ چنانچہ حضرت عمر ہمیں ایک بالا خانے میں لے گئے، وہاں ایک خاکستری جوان اونٹ جتنی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، یعنی بیٹھے ہوئے ایک اونٹ جتنا اونچا کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ یہ کھجوریں لے لیں۔ ہمارے تمام قافلہ والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لیں، اور میں سب سے آخر میں لینے گیا۔ میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ کھجوریں شروع میں جتنی تھیں اب بھی اتنی ہی ہیں، ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی تھی، حالانکہ وہ ڈھیر میں سے 400 آدمی کھجوریں لے چکے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت تھی۔ حضرت دکین بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 440 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کے لیے کھانے کی کوئی چیز مانگنے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ اور انہیں سفر کے لیے کچھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس تو صرف اتنا ہے جس سے میرے اور میرے بچوں کے گرمی کے 4 مہینے گزر سکیں،
اس سے ان کا کام نہیں چل سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جاؤ اور جو ہے وہ انہیں دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا، جیسے آپ فرمائیں، میں تو آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر وہاں سے کھڑے ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں اوپر اپنے ایک بالا خانے میں لے گئے اور اپنے نیفا میں سے چابی نکال کر بالا خانے کا دروازہ کھولا تو بالا خانے میں بیٹھے ہوئے اونٹ کے بچے کے برابر کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا۔ حضرت عمر نے کہا آپ لوگ اس میں سے جتنا چاہے لے لیں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے کھجوریں اپنی مرضی کے مطابق لے لیں۔ میں سب سے آخر میں لینے گیا تو میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے اس ڈھیر میں سے ایک بھی کھجور نہ لی ہو۔ حضرت دکین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 400 سوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز مانگنے آئے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس تو صرف چند سا کھجوریں ہیں جو شاید مجھے اور میرے اہل و عیال کو گرمیوں کے لیے کافی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور مانو۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہوں اور مانتا ہوں۔ حضرت افلح بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی بھی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کوڑی آدمی بھی ان کے ساتھ ان کے پیالے میں کھانا کھاتا تھا اور اس کی انگلیوں میں سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔